اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ اور اب ذرا ان آیات کو دیکھیے۔ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا، زمین کا خلیفہ بنایا۔ انسان زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں۔ قرآن میں جہاں بھی اس بات کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا ہے کہ خلیفۃ الارض، زمین کی خلافت عطا ہوئی۔ کائنات میں زمین ایک معمولی سا سیارہ ہے، اس کی خلافت انسان کو دی گئی کہ وہ وہاں اپنے رب کے دیے اختیار میں سے کچھ عمل کر سکتا ہے، کچھ ہولڈ کر سکتا ہے، اور اس دنیا نامی سیارے سے باہر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور اللہ پاک تو نہ جانے اس جیسے کروڑہا سیاروں اور کائناتوں کا مالک ہے، اس کا خلیفہ کوئی نہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں اس کو جو کسی مالک کی غیر موجودگی میں اس کے انتظام کو سنبھالنے کے قابل ہو۔ خدا نخواستہ اس زمین پہ زلزلے کا ایک جھٹکا آ جاتا ہے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے، بھاگتا پھرتا ہے پھر اپنے اختیار سے۔ اب چاہیے کہ تم اختیار والے ہو، نائب ہو رب کے بقول تمہاری سمجھ کے، تو پھر بھاگتے نہیں بلکہ زمین کو آرڈر دیا کرو کہ مت لرز۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کہا کرو آسمان کی طرف منہ کر کے کہ بارش ہو، مگر ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، تو کون سی خلافت ہے یہ؟ تو ذرا شعور سے کام لو، تو سوچو کہ یہ ایک دنیا نامی معمولی سیارہ، اس پہ تو انسان کا زور چلتا نہیں، اس کو بھی مکمل نہیں سمجھ سکا، تو اللہ کا خلیفہ، اللہ معاف کرے، نہیں، صرف زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہو، وہ بھی محدود مدت کے لیے۔ انسان کو ابھی اس سیارے کو بھی سمجھنے کے لیے ہزاروں سال لگ چکے کہ یہاں کیا کیا موجود ہے۔ آج بھی زمین کی کھدائیاں جاری ہیں، نئی سے نئی چیز برآمد ہو رہی ہے۔ یہاں کی تعلیم ہی ابھی وہ پوری طرح سمجھ نہیں پایا، باقی کائنات کو اس نے کیا خاک سمجھنا ہے۔ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ہیڈ کے ہر طرح کے علم سے واقف ہو، اور اتنا ہی انسان خلیفہ ہوتا تو موت اس پہ طاری نہ ہوتی، نیند اس پہ طاری نہ ہوتی، اسے ان فارمولوں کے توڑ کا معلوم ہوتا، وہ بچنے کے گر نکال لیتا۔ تو انسان خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا، اور اس زمین کا خلیفہ کہلانے کے حقدار بھی ہر انسان نہیں، کیونکہ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اور میری اولاد سے بھی، تو ارشاد ہوا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔
اور آخر میں اس آیت پہ غور کرو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث، زمین کے خلیفہ ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ تو ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر مجھے یہی خبر نہ ہو سکی کہ میرے رب نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا، میں کون ہوں، مجھے کس نے تخلیق کیا، اور یہ سب خبریں رب نے قرآن میں دیں، اپنے بندوں تک پہنچائیں، اور اس قدر اہم مسئلہ کہ انسان خلیفۃ الارض ہے، قرآن میں ہر جگہ فرمایا گیا، تو اسے اللہ کا خلیفہ کہنے کی روش کب پیدا ہو گئی؟ کس نے پیدا کی؟ جبکہ اللہ نہیں فرما رہا۔ غیر مسلم قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیا مسلمان بھی نہیں سمجھیں گے؟ اگر قرآن کے حکم کو ہی نہ سمجھے کوئی مسلمان تو وہ کسی غیر مسلم کو کیا سمجھائے گا؟ قرآن سے مدد لیا کرو، جب بھی کوئی دنیاوی یا دینی مسئلہ پیش ہو اپنے رب کے کلام سے مدد لو، وہ سچی رہنمائی فرماتا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہ بات اپنے بڑوں سے سنی سنائی بات میں آج تک مانتے رہے کہ اللہ کے خلیفہ ہیں، کل اپنے بچوں کو، اولاد کو بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، وہ بھی یہی مان لیتے ہیں کہ بس ماں باپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہوگا، وہ قرآن پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کیا پڑی وہی بات پڑھنے کی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بھی اپنے ماں باپ سے متعلق اسی سوچ کو سوچ کر سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں، اور پھر ایک اور شوشہ چھوڑ دیا گیا، دنیا اسے مانتی ہے، اور دنیا میں سے بھی صرف مسلمان ہی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ پاک جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اشرف المخلوقات نہیں۔ ذرا اپنی حقیقت پھر دیکھ لو کہ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے مغرور کر دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک کیا، پھر تجھے برابر کیا، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے، اور خشکی اور دریا میں اسے سوار کیا، اور ہم نے انہیں ستھری چیزوں سے رزق دیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت عطا کی۔ تو بہت سی مخلوقات پر، تمام مخلوقات پر فضیلت عطا نہیں ہوئی، تو کن پر فضیلت ملی انسان؟ تو کن پر فضیلت ملی انسان والا کو؟ یہی وہ اشیاء جنہیں تم استعمال کرتے ہو، یہی ماحول جو تمہارے ارد گرد ہے، انہیں تابع دار کر دیا تمہارا کہ تمہاری بات مانیں، تمہارے حق میں چلیں، کیونکہ ان کے رب نے ان کو یہ حکم دے رکھا ہے، اس کو پابند کر رکھا ہے، اس کا پابند کر رکھا ہے۔ انہی چیزوں پہ فضیلت ہے تمہاری جو تمہاری اسی دنیا میں ارد گرد پھیلی نظر آ رہی ہیں، یہی خشکی، یہی دریا۔ ابھی تک تو انسان کو یہ خبر بھی نہیں کہ تمہاری معلومات سے باہر اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تمہاری معلومات کے حساب سے، اس دنیا کی معلومات کے حساب سے، اسی دنیا کے اندر موجود اشیاء کے حساب سے یہ فضیلت تمہیں مل گئی کہ چھپکلی نہ بنا کر، کتا بلہ نہ بنا کر، مکھی مچھر نہ بنا کر تمہیں انسان بنا دیا گیا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، وہ تو جس طرح چاہے تمہارے اعضاء کو جوڑ دیتا، تو ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ وہ تو کہتا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بنا لو، ان جیسے 7 اور لے آؤ، اور سارے جہان کے درخت قلم بنا لو، تب بھی نہیں جان سکو گے کہ رب کی کتنی مخلوقات ہیں، اس کے جہان کتنے ہیں، اور انسان اپنے آپ میں اشرف المخلوقات بن گیا، خلیفہ اور اللہ کا، اللہ کے نائب۔ اور یہ انسان جو یہ بات سوچے، جو یہ بات سوچتا ہے وہ انسان تو وہی ہے نادان۔ اس رب کو تمہاری ضرورت نہیں، اس رب کو میری ضرورت نہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اور کہہ دو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا سلطنت میں شریک ہے، اور نہ کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، نہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے،
نہ اسے کوئی ولی چاہیے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے کہ اس کے انتظامات میں ہاتھ بٹائے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے کہ اسے کسی کے نام کی ضرورت پڑے۔ وہ اپنے آپ میں مختار کل ہے، وہ مالک کل ہے پوری کائنات کا، تو اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ وَكَبَّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر۔ فی امان اللہ۔